भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। रबीउल अव्वल की खबर सुन के जिगर में ठंडक पहुंची है ना। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। कलियां खिली दिलों की हवा ये कहाँ की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। अल्लाह हजरत फरमा रहे हैं कि हम हुजूर के दर से हुजूर की महफिल मिलाद में आकर मांगते ही रहेंगे और मांगते रहेंगे। क्यों? क्योंकि सरकार की बारगाह में ला नहीं, ला का मतलब है नहीं। जो भी मांगने आता है सरकार उसे नहीं करते, इनकार नहीं करते, अता फरमा देते हैं। और फिर मजे की बात है अगर मगर से भी काम नहीं लेते हैं, फौरन ही अता फरमा देते हैं। मांगेंगे मांगे जाएंगे मुँह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। इंतहाई काबिल गौर शेर। जन्नत न दे तेरी रोयत हो खैर से। रोयत मतलब दीदार मुस्तफा। अल हजरत कह रहे हैं कि अगर जन्नत नहीं मिलती ना मिले मगर लजपाला अपने दीदार से महरूम ना करना। जन्नत न दे जन्नत न दे मगर तेरी रोयत हो खैर से। जन्नत न दे मगर तेरी रोयत हो खैर से। क्यों? क्योंकि इस गुल के आगे किस को हवस बरगोबर की है। जिसने जलवा मुस्तफा देख लिया वो बाग बहार और जन्नत को क्या करेगा। जो लज्जत चेहरा मुस्तफा की चाशनी में है ना वो जन्नत में भी नहीं है। चेहरे मुस्तफा की तिलावत के अंदर जो सुकून है ये तो मिस्र की उन औरतों से पूछो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखते हुए हाथ काट बैठी थी। उन्हें अपने जख्म की परवाह ना हुई तो यार जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के आका का जलवा देखेगा। इसलिए फिर इमाम फरमा रहे हैं जन्नत न दे तेरी रोयत हो खैर से। इस गुल के आगे किस को हवस बरगोबर की है। इस गुल के आगे किस को हवस बरगोबर की है।
اور لب واغیا کے بند ہے جھولی ہے پھیلیاں. جس نے جھولی پھیلائی ہے حضور کے در پہ، وہ ذرا تصور کے اندر، لب واغ ہے، لب بول رہے ہیں اور آنکھیں بند ہیں، تصور کے اندر حضور کے در پر آ کر ہم مانگ رہے ہیں. اور پھر اعلیٰ حضرت کے لفظ سنیے اور ایمان تازہ کیجیے. لب واغیا کے بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. علی بھائی کہہ رہے ہیں یہ شعر دوبارہ پڑھیں. اللہ تصور کریں، لب واغیا کے بند ہے، لب واغیا کے بند ہے پھیلی ہے جھولیاں. دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ آ اور بھی کچھ مانگ. لب واغیا کے بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. جو جو مدینہ مانگ رہا ہے، جو جو بھی مدینے جا کر در رسول پر بیٹھ کر مانگتا ہے، پھر اس کی لذت کتنے اسی کو پتا ہے، اس میں نشہ کتنا یہ اسی کو پتا ہے. گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر، کبھی میزاب رحمت کے جلوے دیکھ کر، کبھی سنہری جالیوں کے سامنے، اور کبھی قبر مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ قبر مصطفیٰ جس سے صحابہ لپٹ کر مانگا کرتے تھے. لب واغیا کے بند ہے پھیلی ہے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. یا اللہ جو بول رہا ہے اسے بھی در مصطفیٰ کی بھیک عطا فرما دے. کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور مقتا کا مطلب ہے آخری شعر. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اس کلام کا جو آخری شعر لکھا ہے وہ سنیے. سن کی وہ دیکھ بادے شفاعت کے دے ہوا، سن کی او دیوانے، سن کی مطلب دیوانے. اعلیٰ حضرت خود کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں او دیوانے احمد رضا. آئے ہائے ہائے، اعلیٰ حضرت کا لفظ سنیے. دیوانے دیکھ ذرا بادے شفاعت دے ہوا. میں ذرا پہلے اس شعر کو سمجھا لوں، اس کے بعد میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کا لطف دوبالا ہو جائے. اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں احمد رضا تیرا جو دامن گناہوں کے سیلاب سے گیلا ہو چکا ہے نا، جب کوئی کپڑا گیلا ہو جائے تو اسے ہوا دینے سے وہ کپڑا خشک ہو جاتا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ میرا دامن جو گناہوں سے تر ہو گیا، بطور عاجزی فرما رہے ہیں. ورنہ احمد رضا وہ احمد رضا ہیں جن پر ناز کرتے ہیں ان کے پیر و مرشد، اور وہ بھی سید زادہ حضرت آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت آل رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک میرا مرید احمد رضا نہیں بنا تھا میں سوچتا تھا خدا جانے اللہ کی بارگاہ میں کون سے اعمال لے کر جاؤں گا، لیکن جس دن احمد رضا میرا مرید ہوا ہے مجھے جواب آ گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا مولا اور کوئی عمل نہیں ہے، بس تیری بارگاہ میں احمد رضا لایا ہوں. یہ وہ دیوانہ ہے. اور اعلیٰ حضرت خود کو دیوانہ کہہ رہے تو لفظ سن کی، وہ دیوانہ جس کا دامن گیلا ہو، سجا ہویا دامن ہوگا جدا، وہ احمد رضا. سن کی وہ دیکھ بادے شفاعت کے دے ہوا، رسول پاک کی شفاعت کا دامن ہوا دے رہا ہے
اور وہ گناہوں سے تر دامن انشاءاللہ خشک ہو جائے گا، گناہ دھل جائیں گے۔ سن کی وہ دیکھ پا دے شفاعت کے دے ہوا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے کئیاں بدبختاں نو رضا دے نال تکلیف ہوندی ہے، تانوں تے چس آئی ہے نا، یہ آبرو رضا تیرے دامان تر کی ہے، یہ آبرو رضا تیرے دامان کی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعائے خلاق عالم آپ سب حضرات کے اس محفل اقدس کے اندر آنا قبول و منظور فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی ہر سال کی طرح اس سال بھی 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر 12 محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو چکا ہے، اور آج ان 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے آج پہلی محفل پاک ہے، جس کا اہتمام کرنے والے محترم عدیل اتاری، ان کے بھائی صغیر صاحب اور حاجی منیر صاحب، اللہ ان سب کو دارین کی سعادتیں برکتیں رحمتیں عطا فرمائے۔ ایک درود پاک کی فضیلت سے میں اپنی معروضات کا آغاز کرتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ حدیث پاک سنیے گا، انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ اوپر پردے کے اندر خواتین بھی جلوہ گر ہیں، وہ بھی ذرا اس حدیث پاک میں پوری توجہ فرمائیے گا۔ میرے آقا مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان اور یہ حدیث سہ کی معتبر کتاب صحیح مسلم کے اندر رونق افروز ہے۔ اب حضور کا ذکر سن کے آپ نے مزے لیے، اب حضور کا فرمان سن کے بھی ذرا لطف لیجیے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا سمعتم المؤذن، میرے غلاموں جب تم مؤذن کی اذان سنو تو پھر کیا کرو؟ چپ نہیں ہونا۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے کہ ایسی آندے بھی اذان پہ ہوندی ہوں چپ ہو جائیے، پر سرکار فرماندن چپ نہیں ہونا، جدو اذان ہوئے تو پھر کیا کرو؟ فقولو، سرکار نے فرمایا پھر تسی بولو۔ بولنا کیا ہے؟ فقولو مثل ما یقول، بولنا دنیاوی باتیں نہیں کرنی، بلکہ کہنا یہ ہے جو مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی وہی کہو۔ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث ہے، مرات المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح کے اندر فرماتے ہیں، ان لفظوں کے اندر مثل ما یقول کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں جب اذان کا جواب دیا جائے حی علی الفلاح، حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے اوپر جب جاتے ہیں نا تو وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی اچھی بات ہے، حکم حدیث میں ہے، لیکن اس حدیث کے اندر حکم ہے سیم وہی لفظ جو مؤذن کہے تم بھی وہی کو، فقولو مثل ما یقولو، جو کہ مؤذن کہہ رہا ہے تم بھی وہی کہتے جاؤ، یعنی مؤذن کہے اللہ اکبر تم بھی کہو اللہ اکبر، اذان کا جواب دیتے جاؤ۔ اس کا ثواب کتنا ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ سنیے، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر النساء، اے عورتوں کے گروہ سنو، حضور کا فرمان ہے اے عورتوں سنو۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم بلال کی اذان سنا کرو نا تو پھر اذان کا جواب بھی دیا کرو۔ آقا اگر ہم اذان کا جواب دیں ہمیں انعام کیا ملے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب اذان سے ثواب اتنا ملے گا، ہر اذان کے ایک ایک کلمے پر 1,00,000 نیکیاں تمہارے دامن میں آ جائیں گی۔ یہ کن کو فرما رہے سرکار؟ عورتوں کو حضور نے فرمایا بیبیوں جب اذان ہو تو پھر اذان کا جواب دو، ہر کلمے کے بدلے اللہ 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا، 1,000 گناہ معاف فرمائے گا، 1,000 درجہ بلند فرمائے گا۔ یہ عورتوں کو سرکار نے حکم فرمایا، لیکن وہ عورتیں بڑیاں سمجھدار سن۔ ظاہری بات ہے جو اذان کے اندر دلچسپی لیں وہ سمجھدار تو ہوں گی نا۔ پرانے زمانے کی خواتین ہوتی تھی جب اذان ہوتی اگر سر ننگا ہوتا فوراً اپنے سر پہ دوپٹہ لیتی تھی اذان کے احترام کے اندر۔ اللہ کرے کہ ان مقدس خواتین کا فیضان ہمارے گھروں میں بھی آ جائے، وہ فوراً اپنے سر کو دوپٹے کے ساتھ ڈھک دیا کرتی تھی کہ اذان کا احترام ہے۔ پہلے کی خواتین صرف اذان کے کلمات سن کر اتنا احترام فرماتی تھی، تو کیا خیال ہے وہ نماز نہیں پڑھتی ہوں گی جو اذان کا اتنا احترام کرے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا
اے عورتوں جب اذان کے ایک ایک کلمے کا جواب دو گی تو انعام یہ 1,00,000 نیکیاں 1,000 درجے بلند اور 1,000 گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ عورتاں بڑیاں سمجھدار سن، عرض کی نے یا رسول اللہ اے تے عورتاں سے ثواب ہے تے مرداں سے کیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیبیو یہ عورتوں کے لیے ثواب ہے اور مردوں کے لیے دگنا ثواب ہے۔ خوش بخت و مردوں کہو نا سبحان اللہ۔ کتنا مہربان ہے اسلام ہم مردوں کے اوپر۔ وراثت کے اندر حصہ بھی ڈبل، وراثت کے اندر حصہ بھی ڈبل، اور الرجال قوامون علی النساء، اسلام نے حاکمیت کا صحنہ بھی مردوں کے سر پر رکھا۔ پھر اذان کے جواب دینے کی نیکی کے اندر بھی عورتوں سے ڈبل ثواب مردوں کو۔ پھر بھی مرد اگر سستی کریں تو اپنی قسمت کو کہیں، اسلام تو نوازنا چاہتا ہے، اگر ہم خود ہی اپنے دامن کو بند رکھیں تو پھر اپنا قصور ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ مردوں کے لیے اس میں دگنا ہے، تو اب نیت کر لیں کہ سرکار کے اس فرمان پر ہم بھی عمل کریں گے۔ جب بھی اذان ہو تو جواب دیا کریں، مرد اور عورتیں سبھی سن لیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت شاہ امام محمد رضا فرماتے ہیں جب اذان ہو، اذان کے دوران اگر کوئی بندہ دنیاوی گفتگو میں لگا رہے، خطرہ ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان کہیں برباد نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا ایمان ہے، ایمان سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ اب سرکار نے فرمایا فقولوا مثل ما یقول، جو مؤذن کہے تم بھی وہی کہو۔ اس کے بعد سرکار نے کیا فرمایا؟ حضور اب اذان کا جواب دے لیا، ہن چپ ہو جائیے۔ سرکار فرمایا ہجے بھی چپ نہیں ہونا۔ سرکار ہن کی کریے؟ سرکار فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر میری ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ یار کتنی مزے کی بات ہے، ہم تو صرف اذان سے پہلے کبھی درود و سلام پڑھتے کبھی بعد پڑھتے ہیں۔ کون پڑھتا ہے؟ جو اذان پڑھنے والا ہوتا ہے۔ لوگوں کو صرف مؤذن کا درود و سلام برداشت نہیں، میرے مصطفیٰ تو فرمانے صحیح مسلم کی حدیث فرمایا صرف پڑھنے والا نہیں، جو سنتا جائے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، سبھی مجھ پر درود پڑھتے جائے۔ صرف اذان کہنے والا تو پڑھے گا ہی پڑھے گا، تم تو اس پر فتوے لگا رہے ہو۔ وہ بد نصیبو، حضور تو سننے والوں کو بھی حکم فرما رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے۔ تو اب بھی حصول برکت کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے جو آیت کریمہ کے چند الفاظ تلاوت کی ہیں، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس آیت کا ترجمہ ہر کسی کو آتا ہوگا، جس کو آتا ہے کہے نا سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ کس نے بلند کیا؟ اللہ نے۔ سارے بولے کس نے بلند کیا؟ اللہ کا نام سب لے لے ذرا، کس نے بلند فرمایا؟ سنیا بریلویوں نے نہیں نہ کیتا بھائی، ہمیں روزی بھی اللہ دیتا ہے، بچے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹے بھی اللہ دیتا ہے، بیٹیاں بھی اللہ دیتا ہے، خوشیاں بھی اللہ دیتا ہے، غم بھی اللہ دیتا ہے، ربیع الاول بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور کھانا پانی اناج سب کچھ اللہ دیتا ہے۔ کوئی غریب ہے یا امیر ہے، کوئی اچھے عمل والا ہے یا برے عمل والا ہے، ماڑا ہے یا مندہ ہے، جیسا بھی ہے اللہ دیتا ہے۔ بلکہ حضرت وارث شاہ نے بڑی مزے کی بات کی، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ ہے رب ساڈا، پردہ پوش ہے ننگ منگیاں دا، دورا ٹور دا لولیاں لگیاں دا۔ سنیو تو ہمارا مضمون ہے، ہمیں بولنا چاہیے دورا ٹور دا لولیاں لگیاں دا، تے چنگے نال تے ہر کوئی چنگا کردا۔
کوئی نہیں بندیاں گندیاں دا وارث شاہ اسا غریباں دی گزر ہوندی جے کر رب ہوندا صرف چنگیاں دا۔ تو اللہ سب کو نوازنے والا ہے، اچھوں کو بھی نوازتا ہے، بروں کو بھی نوازتا ہے۔ تو اللہ نے بڑھایا ہے اے محبوب آپ کا ذکر، ہم پر جو لگاتے ہیں فتویٰ کہ سنیوں نے بڑھا رکھا ہے 12 محافل، گھر گھر میں محفل میلاد مصطفیٰ، اور 12 کے دن جدھر دیکھیں جلوس میلاد آ رہا ہوتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ربیع الاول کا دن دیکھنے والا ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے شیطان کیڑا ہے تو مسلمان کیڑا ہے، پتہ چل جاتا ہے نا۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جو بندہ خواب کے اندر دیکھ لے ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے، اونچا تے آنکھوں سے سبحان اللہ، اس میں لکھا تعبیر الرؤیا میں لکھا ہے جو بندہ خواب میں دیکھ لے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آ گیا ہے تو فرمایا اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا تعبیر یہ ہے اگر بے اولاد ہوگا اللہ اولاد دے گا، بیمار ہوگا اللہ شفا دے گا، مظلوم ہوگا اللہ ظلم سے نجات عطا کر دے گا، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا اللہ اس کی پریشانی دور فرما دے گا۔ لیکن اگر خواب کے اندر محبت کے ساتھ ربیع الاول کا چاند دیکھ رہا ہو، میں نے کہا یار یہ تو خواب کی بات ہے، جو بندہ خواب کے اندر ربیع الاول کا چاند دیکھے وہ بے اولاد ہو تو اولاد ملے، مظلوم ہو تو ظلم سے نجات ملے، پریشانی ہو تو پریشانی دور، بیمار ہو تو بیماریاں دور۔ تو یار اندازہ کرو جو خواب میں نہیں حقیقت میں ربیع الاول کا چاند محبت سے دیکھے محبت سے، مرچن لگنے سے نہیں، پریشان ہو کر نہیں، یہ نہ ہو کہ چاند دیکھ کر اسے تکلیف ہونے لگ جائے بھئی یار اب تو جگہ جگہ صبح ہونا رہے گا تو شام ہونا رہے گا، سریعام ہونا رہے گا، عاشق حضور دیا محفلہ سجان کے منکر کا جینا ہن حرام ہونا رہے گا۔ یا تو پھر ٹھر جا تو بھی خوش ہو جا ذکر مصطفیٰ سے اور آجا ہمارے ساتھ بیٹھ جا، کر تو ذکر مصطفیٰ کا رہے ہیں نا، وہ ذکر مصطفیٰ جسے اللہ نے بڑھایا ہے، سنیوں نے نہیں بڑھایا، اللہ فرماتا ہے۔ اچھا اللہ نے اس آیت کے اندر سنیوں کا دفاع کیا ہے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار سنیوں نے بڑھا رکھا ہے، اللہ نے کہا سنیوں نے نہیں ہم نے بڑھا رکھا ہے۔ سنیوں کی کیا اوقات ہے ذکر مصطفیٰ بڑھائے۔ وہ ایک شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک حکایت لکھتے ہیں، ایک بندہ گیا دور کسی علاقے میں علم حاصل کرنے کے لیے، بہت زیادہ پڑھ کر واپس آیا نا، بہت زیادہ پڑھ کر واپس آیا تو ابھی دریا سے گزرنا تھا، پانی آ چکا تھا، کشتی کے اندر بیٹھ گیا، کشتی میں بیٹھ کر جا رہا تھا، کچھ دیر بعد کشتی کے اندر پانی آ گیا، پانی جب دیکھا تو جو ملاح تھا وہ کشتی کا ڈرائیور، ملاح پرانے لوگ تو سمجھ جائیں گے ملاح لیکن بچے نہیں سمجھیں گے، ان کے لیے میں نے کہا کشتی کا جو ڈرائیور ہے وہ جہاں پانی آ گیا تھا نا کشتی میں، وہاں سے پانی اٹھا کر دریا میں ڈالنے لگا، برتن اٹھایا برتن سے پانی نکال کر دریا میں ڈالنے لگا۔ وہ جو نیا پڑھ کر آیا تھا اس کی رگ علمیت پھڑکنے لگی، اس نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کیا ہوا ہے آپ کو، کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ کشتی کے اندر پہلے پانی کم ہے، دریا کے اندر پہلے پانی وافر ہے، تھوڑے پاسوں کٹ کے زیادہ پاسے پائی جانا ہے، کیا ہوا ہے؟ ملاح نے اس علامے کی طرف دیکھا بھی اور مسکرایا بھی۔ کہا مسکراتے کیوں ہو؟ کہا میں پہ وینا تسی علامے تے بن گئے ہو بندے نہ بڑے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں جو کشتی سے پانی نکال کر دریا میں ڈال رہا ہوں وہ عقل کے اندھے دریا کا فائدہ نہیں کر رہا، میں تو اپنی ڈوبی ہوئی کشتی کو ترا رہا ہوں، میں تو اپنی کشتی کا دفاع کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بلا تشبیہ و بلا تصویر، ہم جو ذکر مصطفیٰ کی محافل سجا کر بیٹھتے ہیں
रहमत के समंदर और दरिया जनाब सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा का फायदा नहीं कर रहे, हम अपना फायदा अपनी डूबी किस्मत चमका रहे हैं और अहमद रजा की बोली में कह रहे हैं आका चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए कि जिक्र मुस्तफ़ा अल्लाह ने बढ़ाया है और इतना बढ़ाया है। मैं आपको एक मिसाल समझाने के लिए सिर्फ समझाने के लिए, ये मेरे पास मोबाइल है ना, मैंने इसको ऊंचा किया, इतना मैंने ऊंचा किया, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरी हद है, मेरी हद है, बस मेरी इतनी लिमिट है, मैं यहाँ तक ऊंचा कर सकता हूँ। लेकिन जिक्र मुस्तफ़ा को अल्लाह ने ऊंचा किया है। अब ना अल्लाह की कुदरत की कोई हद, ना जिक्र मुस्तफ़ा की बुलंदियों की कोई हद। अगर खुदा की कुदरत का किनारा तुम दिखा दोगे, जिक्र मुस्तफ़ा की हुदूद हम दिखा देंगे। अगर खुदा की कुदरत को महदूद कहोगे तो मुशरिक हो जाओगे, खुदा की कुदरत को लिमिटेड कहोगे तो बेईमान हो जाओगे। इसलिए हम कहते हैं अगर ईमान बचाना है, मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिक्र में सर झुकाना है। अल्लाह अकबर। सरकार ने हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इतनी रिफतें, इतनी बुलंदियां अता फरमाई हैं, इतनी अजमतें अता फरमाई हैं। हुजूर की आमद से पहले ही हुजूर के चर्चे होने लगे। सैयदा हलीमा सादिया, अभी हमारे अदनान भाई ये कलाम पढ़ रहे थे ना, सैयदा हलीमा सादिया रदी अल्लाह तआला अन्हा। चले ऊपर खवातीन भी हैं तो वो सैयदा हलीमा का जिक्र पाक भी सुन लें। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर ना एक वक्त ऐसा आया मेरे हालात बड़े गंभीर खतरनाक हो गए। मेरा शौहर बीमार हो गया और मेरे घर का रहन सहन बड़ा मुश्किल से होने लगा। मुझे अल्लाह ने बेटा अता कर दिया, उसका नाम मैंने अब्दुल्ला रखा। उसको दूध पिलाने के लिए मैं इतनी भूखी थी कि मेरा दूध भी नहीं था, बच्चा भूख से रोता था। मेरे घर के अंदर फाके थे, लेकिन रोजाना मैं कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये माए बहनें जरा सुने, अगर कुछ आजमाइश के अयाम आ जाए तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है। हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो सैयदा हलीमा सादिया फरमाती है मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती थी। तो फरमाया इसी तरह वक्त गुजरता रहा और मुझे ग़ुनूदगी छा गई, नींद आ गई। इधर आंख लगी है, नींद आई है, किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी है। ख्वाब के अंदर एक सफेद पोशाक रूहानी चेहरे वाला एक हसीनो जमील बुजुर्ग नजर आया। अम्मा हलीमा सादिया को देखकर बुजुर्ग फरमाने लगे अम्मा क्या हुआ, क्यों परेशान होती हो? पर खुदा तो जानता है। अभी अम्मा हलीमा को पता कोई नहीं था, अभी इस रबीउल अव्वल के अंदर मेरी गोद में कायनात का सुल्तान आने वाला है। वो बुजुर्ग आया, सामने आकर फरमाने लगे अम्मा प्यास लगी है जी, प्यास लगी है। फरमाया मैं पानी पिलाता हूँ। उस बुजुर्ग ने पानी पिलाया। अम्मा हलीमा फरमाती खुदा की कसम दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था। वो शराबे पीने वालों सुनो ना, खुदा की कसम जो इश्क रसूल से अपना सीना मामूर करते हैं, अल्लाह शराबे तहूर जन्नत की शराबे पिला देता है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है वो दूध से ज्यादा सफेद, मक्खन से ज्यादा नरम, शहद से ज्यादा मीठा पानी नजर आया। मैंने पिया। बुजुर्ग ने कहा माँ और पी। मैंने और पिया। फरमाया और पी। मैंने और पिया। फिर मैंने कहा मैं रज गई, मैं सैर हो गई। जब सैर हो गई वो बुजुर्ग जाने लगे। अम्मा हलीमा ने दामन को पकड़ कर फरमाया ओ सोने मुंह वाले आ, रब दी सूह वाले आ। उचित आखो ना सुभान अल्लाह। आज पहली महफिल कला मेरा भी ना गला बवे, थोड़ा भी तो कुछ बवे ना। हमने गले रखे ही मुस्तफा के लिए।
گلے بٹھائیں گے بھی مصطفیٰ کے لیے، گلے کٹائیں گے بھی مصطفیٰ کے لیے۔ اور یہ آج ایسا بولے کہ آپ کی آواز جہنم کے دجال تک پہنچے۔ وہ جو گستاخ مصطفیٰ اب مصطفیٰ کریم کی توہین کر رہا ہے، اس ظالم کو پتہ ہونا چاہیے ممتاز قادری گیا ہے مگر اپنے ہتھیار دنیا میں رکھ کر گیا۔ چلیں شکر ہے، یہ نقیب بھائی کہنے گرفتار بھی ہو گیا ہے۔ ہوتا کیسے نا، بابا رضوی بندوق کے اندر کرنٹی ایسا ڈال کے گیا ہے۔ وہ سیدی امیر اہل سنت اور سیدنا امیر المجاہدین، ان بابوں نے ہمیں سبق یہ سکھایا ہے، من سب نبیل، وہ کمینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہا ہے، اتنا بے لگام ہو گیا ہے، کبھی جناب والا سیدنا امیر معاویہ کی طرف رخ کر کے بھونکتا ہے، کبھی حضرات اہل بیت کی طرف بک بک کرتا ہے، کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی گستاخی کرتا ہے۔ سمجھائے کون کتے کو، کسے بھوکے، کہاں بھوکے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، جسے بھوکے، جہاں بھوکے۔ یہ وہ بدبخت جہنمی کتا ہے جو سب سے پہلے بابوں کو بھونکا، اس کے بعد صحابہ کو بھونکا، پھر اہل بیت مصطفیٰ کو بک بک کی، اب وہ مصطفیٰ تک جا پہنچا ہے۔ وہ سنی مر نہیں گئے، اس لیے قانون کو چاہیے کہ ابھی اس کو سزائے موت سنائیں، کیونکہ جو گستاخ رسول ہیں وہ واجب القتل ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری حکومت اسے سزائے موت سنائے، کہو نا آمین۔ اللہ کرے اب وہ اگر اریسٹ ہو چکا ہے تو باہر اس کی لاش ہی آئے، یا پھر سچی توبہ کر کے آئے، سچی توبہ کر کے آئے، یا پھر اس کی لاش آئے۔ اللہ تو ہم نے گلے رکھے مصطفیٰ کے لیے، بٹھائیں گے بھی حضور کے لیے، کٹائیں گے بھی، کہے نا ذرا سبحان اللہ۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ بات یاد ہے نا، آپ فرماتی ہیں اس بزرگ نے جب جانے کا ارادہ فرمایا، میں نے اس بزرگ کا دامن تھام کر فرمایا، سونے منہ والے آ، رب دی سو والے آ، لج پالا اپنا تعارف تو کراتے جائیں، انا مشکل وقت میں آئے ہو۔ خاندانی بندہ اپنے محسن کو نہیں بھولتا، محسن یعنی احسان کرنے والا ہے۔ تو حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کا وہ خاندان ہے جس خاندان کے اندر رونق مصطفیٰ نے فرمائی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دامن تھام عرض کی، لجپالا کون ہے؟ اب ذرا کلیجے تھام کے مائیں بہنیں بھی سنیں، آپ حضرات بھی سنیے۔ اس بزرگ نے فرمایا، اے اماں گھبرا نہیں، انا شکروں کی، میں تیرا وہ شکر ہوں جو غربت کے دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں شکرانے ادا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے مشکلات کے وقت بھی شکر ادا کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ وہ شکر انسانی لبادے کے اندر آ کر اماں حلیمہ کو سیراب فرما رہا ہے۔ اللہ کا شکر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایک حدیث پاک یاد آ گئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک چار چیزیں جس بندے کو عطا کر دے نا، اس بندے کو دنیا کی بھی کامیابی مل گئی، اسے آخرت کی بھی کامیابی مل گئی۔ یا رسول اللہ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ سرکار نے فرمایا، شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا دل پہلی چیز، دوسری ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، زبان سے سبحان اللہ کہیں گے تو یہ ذکر ہوگا، ذکر کرنے والی زبان، اور چوتھا خوش نصیب اپنے اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرنے والی بیوی جی سے مل گئی۔ فرمایا یہ چار چیزیں جس بندے کو اللہ نے عطا کر دی، اسے دنیا کی بھی کامیابی مل گئی، آخرت کی بھی کامیابی مل گئی۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، ہم شکر بھی کریں، ذکر بھی کریں اور گناہوں سے بھی بچیں، اور اللہ ہمیں بیویاں بھی ایسی عطا فرمائے جو سن رہی ہیں، اللہ ان کو اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ شکر آیا، آنکھ کھلی، میں نے دیکھا دائیاں جا رہی ہیں مکے شہر کی طرف جا رہی ہیں دائیاں، تو میں نے ان سے کہا مجھے لے جاؤ گی؟ کہا حلیمہ تیری تو اٹھنی بڑی کمزور ہے، تو ہمارے ساتھ کہاں چل سکتی ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے کہا چلو تم پہلے تو میں بعد صحیح۔
آج نہیں تھے کل صحیح، آپ پہلے پہنچ جاؤ گی، میں بعد میں، مجھے لے تو جاؤ نا ساتھ، ہو سکتا ہے کوئی بچہ مجھے بھی مل جائے، کہا چلو آ جاؤ۔ وہ چل پڑی، ان کی سواریاں تیز تھیں، وہ چل پہنچی جناب والا مکے میں، روسا کے بچوں کو اٹھایا، امیروں کے بچوں کو لوگوں نے، ان دائیوں نے اٹھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ آج جو مکے میں بچہ پیدا ہوا یہ تو یتیم ہے، اس کو چھوڑ کر چلی جاتی تھی۔ حلیمہ سعدیہ بھی پیچھے تھی، سیدہ حلیمہ سعدیہ چلتے چلتے جب آپ مکہ شریف کے اندر آئیں، غلاف کعبہ کو پکڑا۔ غلاف کعبہ کا رنگ کیسا ہے؟ اللہ ہم سب کو دکھائے، کعبے کی نسبت سے ہم نے یہ رنگ رکھا ہوا ہے، یہ جو گولڈن اور بلیک آپ کو نظر آ رہا ہے نا، کعبے کی نسبت سے۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے کعبۃ اللہ شریف کو جا کر کعبے کا غلاف پکڑا، کعبے کا غلاف پکڑ کے عرض کی مولا میرا شوہر بیمار کیا تو نے، مجھے اس مشکل حالات میں بیٹا دیا تو نے، مولا میری اوٹی کمزور ہے، یہ بھی تیری کرم نوازی ہے، میں تو ہر حال میں شکر کروں گی، مگر آج تیرے در پہ پہنچی ہوں پروردگارا، آج میری جھولی میں ایک قطرہ رحمت کا ڈال دے۔ سیدہ حلیمہ دل کی سچی تڑپ کے ساتھ رو رہی تھی، عرض کرے مولا آج کعبے میں چل آئی ہو، مولا میری گود میں ایک قطرہ رحمت کا ڈال دے۔ کعبے سے آواز آئی حلیمہ گھبرا نہیں، آج ایک قطرہ نہیں دعا جہانا دی رحمت آل، آج تیری گود میں رحمت للعالمین آنے والے ہیں۔ آ گیا اے نور لے کے، آ گیا اے نور لے کے ظلمتانو مٹان والا، آ گیا اے نور لے کے، آ گیا اے نور لے کے ظلمتانو مٹان والا، درد ونڈدا درد ونڈدا ہے ماڑیاں دے روندیاں نو رہان والا، آ گیا اے نور لے، آ گیا اے نور لے کے نو مٹان والا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اب یہ دعا کری تھی، کعبے سے آواز سنی، دل تو باغ باغ ہو چکا، آج کرم ہونے والا ہے۔ پھر اٹھ کر جب گئی نا، جناب حضرت عبد المطلب اما آمنہ کے گھر کے دروازے پر کھڑے تھے۔ حضرت عبد المطلب تو پہلے حیران تھے، کیوں حیران تھے؟ یہ میں میلاد سنا رہا ہوں، پہلی محفل ہے نا، چلو میلاد کا آغاز ہو جائے، ابھی میں نے بڑا کچھ آپ کو سنانا ہے آگے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ میں نے ارادہ کیا، ابھی دائیاں کوئی دائی ہماری طرف آ نہیں رہی، میں نے کہا چلو کعبے میں جاؤں، سنی بولے سبحان اللہ، اور اس بات پہ کہتا بھی سنی سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب نے کہا میں حیران ہو گیا، میں کعبے کی طرف جھکنے گیا، کعبہ میرے گھر کی طرف منہ کر کے جھکا ہوا تھا، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام، کعبے کو پتا تھا کعبے کا کعبہ آ گیا ہے، سارے زمانے کا سارے جہان کا کعبہ میں ہوں، تو میرا کعبہ زہرا کا بابا، حسین کا نانا، صدیق کے آقا۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں آپ تشریف فرماتے، اما حلیمہ پہنچی، کہنے لگی لجپالا کوئی بچہ مجھے ملے گا؟ جناب حضرت عبد المطلب نے فرمایا مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ کہا حلیمہ۔ جب حلیمہ کا نام ہے سرکار نے فرمایا تجھے ہی ملے گا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا تجھے ہی ملے گا۔ اس کے آگے بڑا ایمان افروز واقعہ ہے، لیکن کم از کم 10 سے 12 منٹ کا وہ واقعہ ہے، بڑا ایمان افروز ہے۔ ادھر حلیمہ پہنچی، ادھر حضرت عبد المطلب کے در پر ایک عاشق رسول پہنچا، اور وہ تاریخ اسلام کا سب سے پہلا شہید ہے جس کا نام حضرت عامر ہے۔ میں اس واقعے کو پینڈنگ کر رہا ہوں، سنا نہیں رہا ابھی، کیونکہ اس مضمون کو آگے لے کر جانا ہے، اگلی محافل میں وہ سناؤں گا۔ اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا شہید اور عاشق رسول جو عشق مصطفیٰ میں شہید ہوا، اور اسی دن شہید ہوا، پیر کے دن، اور 12 ربیع الاول کے دن شہید ہوا۔ عاشق ہی شہید ہوتے ہیں نا، عاشق ہی شہید ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ تو جناب حضرت حلیمہ، میں مختصر عرض کروں، حضرت حلیمہ سعدیہ کو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں وہ عرضی آپ کو میں نظم میں سناؤں. منگیا حلیمہ ایو لال دے جا, منگیا حلیمہ ایو لال دے جا, بند کر کے آئیا لجپال دے جا, منگیا حلیمہ منگیا حلیمہ. سیدہ آمنہ کے در پر حلیمہ سوالی بن کر آئی اور کہتی ہیں منگیا حلیمہ ایو لال دے جا, منگیا حلیمہ ایو لال دے جا, منگیا حلیمہ ایو لال دے جا, بند کر کے آئیا لجپال دے جا, منگیا حلیمہ منگیا حلیمہ. اور حضرت حلیمہ سرکار کے چہرے کو دیکھ کر اگلی بات کیا کہتی ہیں؟ اجرت نہ منگسا, سنی بولے نا سبحان اللہ. اجرت نہ منگسا ایویں پلیسا, اجرت نہ منگسا ایویں پلیسا, ایدی بن کے نوکر خدمت کریسا. اجرت نہ منگسا ایویں پلیسا, سنیے بولو ذرا سبحان اللہ. اجرت نہ منگسا ایویں, اجرت نہ منگسا ایویں پلیسا, ایدی بن کے نوکر خدمت, ایدی بن کے نوکر خدمت کرے سا, ایدی بن کے نوکر داریا کرے سا, ایدی بن کے نوکر خدمت کرے سا. غم خاری سونا غم ٹال دے, منگیا حلیمہ منگیا حلیمہ منگیا حلیمہ ایو لال دے جا, منگیا حلیمہ ایو لال دے جا, بند کر کے آئیا لجپال دے جا, منگیا حلیمہ ایو لال دے جا. کر آس پوری, کر آس پوری دے ساں دعاوا, کر آس پوری دے ساں دعاوا, بسم اللہ پڑھ کے جھولی میں پاوا, بسم اللہ پڑھ کے جھولی میں. جو میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں نا وہ بھی ذرا حضرت حلیمہ سعدیہ کی سنت اپنائیں, اور جب اپنا بچہ اٹھائیں تو بسم اللہ بھی پڑھیں. حضور کو اٹھایا ساتھ ہی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. کر آس پوری دے ساں دعاواں, کر آس پوری دے ساں, جڑے دعاواں دے رہے ہو آکھو نا ذرا سبحان اللہ. کر آس پوری دے ساں, کر آس پوری دے ساں, بسم اللہ پڑھ کے جھولی میں پاوا, بسم اللہ پڑھ کے جھولی میں پاوا. بن جاسی جگ دے میری گال دے چا, منگیا حلیمہ منگیا حلیمہ منگیا حلیمہ لجپال دے جا, منگیا حلیمہ. انتہائی قابل غور شعر. اور آخری شعر, سکھ سیت دیسی. پہلا شعر بھی سننے لیکن دوسری لائن پہ اگر آپ اپنے منہ پہ ہاتھ بھی رکھ کے سبحان اللہ لکھ لائیں, لفظ ہی ایسا بڑا کمال کا ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سنیے شعر. سکھ سیت دیسی, سیت مطلب بخت, سکھ سیت دیسی غربت ٹلے سی, سکھ سیت دیسی غربت ٹلے سی, کونین پلسی مینو پلے سی, ہائے 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 کونین پلسی مینو پلے سی. پہلے حلیمہ سعدیہ کہہ رہی تھی میں پالوں گی, جب چہرہ دیکھا کہتی ہیں کونین پلسی مینو پلے سی, کونین پلسی مینو پلے سی. بلکہ حدیث ہے
حدیث پاک ہے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو شوہر تھا وہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکی تھی، اس وقت حلیمہ سعدیہ کہتی تھی خدا کی قسم یہ لجپال آیا، اس کو ہم نے نہیں پالا، اس نے ہمیں پالا ہے۔ سکھ سیت دیسی غربت ڈلے سی، سکھ سیت دیسی غربت ڈلے سی، کونین پلسی مینو بھی پلے سی، کونین پلسی مینو پلے سی، مجھی نہ تھی میں دل نال دے چا، منگیا حلیمہ منگیا حلیمہ، مختصر عرض کریے سیدہ حلیمہ کو مل گیا کونین کا سلطان سیدہ آمنہ دلال۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر سیدہ نے حضرت آمنہ کے گھر کو خیر آباد کہتے ہوئے پہنچی، اپنی جناب والا سواری کی طرف آ رہی تھی، ساتھ ہی تو کعبہ تھا۔ حضرت حلیمہ کے دل میں خیال آیا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ مفسر قرآن تفسیر مظہری کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، حسن رضا خان بھی لکھتے ہیں یہ بات، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں جب سرکار کو اٹھایا، حضور کو اٹھا کر میں سینے سے لگا کر جا رہی تھی، جناب عبد المطلب کے گھر سے نکلی تو کعبہ نظر آیا۔ جب کعبہ نظر آیا، حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں شکرانے کے لیے کعبے کا طواف کر لو، حجر اسود کا بوسہ لے لو۔ گج کے سبحان اللہ کہیں، گج کے۔ میری تقریر کے آخری جملے ہیں، آپ کو لذت آئے گی انشاءاللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں دل میں خیال آیا کعبے کا طواف۔ اچھا آج مزے کی بات ہے، شادی کی محفل ہے، شادی، یہ صغیر صاحب کے بیٹے انہوں نے جن کو پالا کاشف، ان کی شادی ہے، یہ دولہا ہے۔ یہاں امام صفوری کا ایک قول میں سناتا جاؤں، امام صفوری فرماتے ہیں ویسے ان کی خوش بختی ہے کہ انہوں نے شادی کے اندر حضور کا ذکر کروایا۔ امام صفوری فرماتے ہیں جس شادی کے اندر ڈھول اور میوزک ہوگی نا، اس شادی میں اللہ کے فرشتے لعنت لے کر نازل ہوتے ہیں، اور جس شادی میں اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر ہوگا اس شادی کے شرکاء پر اللہ کے فرشتے رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہ میلاد مصطفیٰ بھی ہے اور شادی کی محفل بھی ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو توجہ کیجئے گا، آپ سب بھی جو بھی بندہ شادی کرے، شادی کے اندر پروگرام رکھے مصطفیٰ کے ذکر کا۔ فنا ایسا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں یا رسول اللہ، جو مجھے دیکھے اسے تیرا دیدار ہو جائے، بس میرا ہر عمل حضور کے لیے ہو، میرے تو آپ ہیں سب کچھ اے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ کسی کا چاچا ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، چاچا کہتا ہے ڈھول میوزک بلاؤ، آپ کہتے ہیں میں میلاد مصطفیٰ مناؤں، آپ کہو چاچا رسا سکتا ہوں، محمد نہیں رسا سکتا۔ سرکار کا فرمان ہے کہ میرے دنیا میں میلاد کا ایک مقصد یہ ہے کہ میں میوزک موسیقی کی آوازوں کو ختم کر دوں۔ اے حضور ختم کرنے آئے ہیں، آپ پھیلا رہے ہیں؟ نہیں، ہمیں بھی نہیں پھیلانا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیے۔ تو ہم اپنے چاچے مامے تائے پھوپھے بھائی بھتیجوں دوستوں یاروں کو تو ناراض کر سکتے ہیں، زمانہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، پرواہ نہیں لیکن نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ سرکار راضی رہے کیونکہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی شادی کی محفل کا پیغام ہے آپ سب کے لیے، جو بھی اپنے بیٹے بھتیجے بھائی وغیرہ کی شادی کریں اس میں ذکر مصطفیٰ کی محافل سجائیں، پھر دیکھیں رحمتوں کا نزول دیکھیں، برکات کثیرہ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوشی کا موقع ہے، کعبے کا طواف کر لو، سجدہ شکر کر لو، حجر اسود کے بوسے لے لو۔ یہی تقاضا ہے مسلمانوں کا، جب اللہ خوشی دے تو بغاوت پہ نہیں اترنا چاہیے۔ بندے کی اولاد نہ ہو، ساری زندگی درباروں میں جا کر اولاد مانگے، اللہ جب اولاد دے دے گود آباد کر دے، پھر اللہ اس کی خوشیاں دکھائے تو اللہ کے غضب کو دعوت دے، ڈھول بلا کر خدا کو ناراضی مول لے لے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حق بنتا ہے۔ اور جس رب سے اولاد مانگی اللہ نے دی ہے، تو اب اس رات تو ماں باپ شکرانے کے نفل پڑھتے رہے، اللہ نے بیٹے کی خوشیاں دکھائی ہیں، سرکار کا ذکر سجائیں جس طرح حاجی صغیر نے کروایا، اس طرح کرنا چاہیے۔ آپ سب حضرات نیت کر لیں، شادی کے پروگرام رکھیں گے تو محفل میلاد مصطفیٰ رکھیں گے۔
اللہ اکبر. تو یہ خوشی کا موقع. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا میں بھی سجدہ شکر کروں, کعبے کا طواف کروں, حجر اسود کے بوسے لوں. اب ذرا آخری جملے پوری توجہ کے ساتھ, لیکن سبحان اللہ سنیے علی آنی چاہیے. بولیں گے ذرا جملوں کے استقبال کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں نا سبحان اللہ. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب میں نے ارادہ کیا کعبے کا طواف کروں, لو حجر اسود کا بوسہ لوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں, آپ فرماتے جب حلیمہ سعدیہ جب قریب ہوئی, حجر اسود کے قریب ہوتی, کیا دیکھتی ہے؟ حجر اسود نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے. حجر اسود نے اپنی جگہ چھوڑ کر حلیمہ کی طرف پرواز کرنا شروع فرما دی. حضرت حلیمہ کی طرف پرواز شروع فرما دی. سیدہ حلیمہ کی قریب آ کر مصطفیٰ جان رحمت کو اٹھایا ہوا ہے. حضرت حلیمہ نے حجر اسود لے آ کر سرکار کے بوسے لینا شروع فرمائے. کبھی سرخسار کے بوسے لیتا ہے حجر اسود, کبھی سرخسار کے بوسے لیتا ہے. سنیو, ناز کیا کرو اپنے عقیدے پر خدا کی قسم, فخر کیا کرو, اللہ نے محمد رضا کا دامن عطا کیا ہے. اللہ نے خیرت والا, ادب والا, عشق والا نظریہ عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. سرکار کے بوسے لینا شروع کر دیے. پہلی سیڑھی عشق تیرے دی, تے پل صراط بھی تیرا, عارفانہ کلام سنیے, ایمان تازہ کیجئے. پہلی سیڑھی عشق تیرے دی, تے پل صراط بھی تیرا, لوکی حج نو کعبے جاندے, تے میں رخ ویکھا تیرا. لوکی حج نو مکے جاندے, تے میں رخ ویکھا تیرا. او سارا زمانہ, ہر نبی, ہر ولی, ہر صحابی جس جناب والا حجر اسود کے بوسے لینے کے لیے سفر کرتا ہے, وہ حجر اسود سفر کر کے مصطفیٰ کے قدموں کے بوسے لیتا ہے. کیوں نہ لیتا؟ اللہ کا فیصلہ ہے. ورفعنا لک ذکرک. صدق اللہ مولانا العظیم.